بات یہ کہ دین کا جو علم ہے، اس میں جو شخص یہ علم حاصل کرے گا تو وہ انبیاء کا وارث ہوگا. دنیا کے علم کی اپنی فضیلت، وہ اس کے انکار نہیں ہے، لیکن علماء کی جو انبیاء کی جو وراثت حاصل ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ دین کے علم سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہے نہیں، کیونکہ آپ آخرت کو مانتے نہیں ہو. اگر آپ آخرت کا انکار کر دو انگریزوں کی طرح تو پھر تو نہ نماز کی کوئی ویلیو، نہ زکوٰۃ کی کوئی ویلیو، نہ تہجد کی کوئی حیثیت. کیا خیال ہے بھائی؟ نہ روزے کی کوئی ویلیو، کچھ بھی نہیں بچے گا بھائی. پھر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نماز پڑھنے سے انسان ریلیکس ہوتا ہے، تو کافر کہے گا اور بہت ساری چیزیں آسان جس سے ریلیکس ہو جائے. جیسے چائے کے فضائل میں نا ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ نہیں اینٹی آکسیڈنٹ اور اس ٹائپ کے ٹوپی ڈرامے چائے کے فضائل میں لا رہے ہوتے ہیں. چائے میں بھی پیتا ہوں مگر میں اللہ کا شکر ہے چائے کے فضائل سے متاثر نہیں ہوں. میں میڈیا سے میں متاثر نہیں ہوتا کہ چائے اور کافی کے فضائل پہ ڈاکٹر کلپ بنا کے ڈال رہا ہو اور میں اس سے انسپائر ہو جاؤں. یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہے. کیفین بیسیکلی کر کیا رہی ہے؟ آرٹیفیشلی آپ کو ایکٹیو کر رہی ہے، نیچرلی ایکٹیو نہیں کر رہی آپ کو. اس کیفین سے اوپر جائیں تو نیکوٹین آتی ہے، تمباکو آ جاتا ہے. جو تمباکو کے آتی ہیں تمباکو کھائیں گے ایک دم کیا ہو جائیں گے؟ ایکٹیو. تو یہ کوئی دماغ کو ایکٹیو نہیں کیا اس نے، یہ نشہ ہے بھائی ایک طرح سے. پھر جب اس سے اوپر کی چیز پہ جائیں گے، یہ چرس، ہیروئن اور یہ سارے، یہ ان کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ چاہے ان سب کا بچہ ہے، کم درجے کا نقصان ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کے بھائی صاحب، ایک صاحب نے کہا صبح ایک کپ کافی پیئیں تو سارا دن انسان فریش رہتا ہے. مانتا ہوں میں، لیکن وہ رہتے ہیں جن کو کافی کی عادت ہے، جن کو نہیں ہے وہ ویسے ہی فریش رہتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب آپ نے کافی پہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیا تو جس دن نہیں ملی نا اس دن دوسرے کا دماغ بھی خراب کرو گے آپ. اس لیے انبیاء کی جو زندگیاں ہیں وہ سب سے زیادہ نیچر اور فطرت کے قریب ہوتی ہیں. ہمارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. تو چائے پی لو، میں بھی پیتا ہوں، اس لیے میں روک نہیں سکتا آپ کو. کیوں پیتا ہوں؟ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. کیونکہ چائے نہیں پیو تو پھر لوگ لسی پلاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا پلا رہے ہوتے ہیں. تو چلو تھوڑا بہت نقصان دہ چیز بھی پی لو، فائدے وائدے کچھ نہیں ہے. باقی اس کے جو چند فائدے ہیں وہ دوسری چیزوں میں بھی ہیں کچھ فائدے ہیں، وہ ایسی چیزوں میں بھی مل جائیں گے جس میں کیفین نہیں ہے، تو وہاں سے لے لو وہ فائدے. بیسیوں اللہ کی ایسی اتنی غذائیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو چائے کے اندر اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ ان غذاؤں سے آپ کو مل جائے. تو اس لیے فضائل نہیں سنایا کریں ان چیزوں کے. عادت پڑتی ہے، لت پڑتی ہے. باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں، خاندانی چائے نہیں ملتی، کھوپڑی کام نہیں کرتی ہماری. کبھی صحابہ کا سنا کہ وہ باہر ملکوں میں تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے گئے، چائے نہ ملی تو فتح ہی نہ کر سکے. محمد بن قاسم، اگر چائے ہوتی نا اس زمانے میں کافی، محمد بن قاسم جب سندھ پہنچتا چائے نہیں ملتی وہیں سے واپس ہو جاتا. بولتا کھوپڑی کام ڈھیلے ہوتے، کافی پیتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ اور یہ اور ٹروپی ڈراما لگایا ہوا ہے ڈاکٹروں نے. کمپنیوں کی خوب سمجھ لو بہترین پبلسٹی کا ذریعہ ہیں یہ چیزیں. یاد رکھو یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کو بھی دھوکا ہوتا ہے. ڈاکٹر بعض دفعہ ریسرچ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریسرچ سائنسدانوں ہی کی ہوتی ہے. ڈاکٹر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس ریسرچ کے پیچھے اس سائنٹسٹ نے پیسے کھائے ہوئے ہوتے ہیں کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ انگریز دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ وہ 2 نمبریاں نہیں کریں گے. یہ جو ڈاروین کا نظریہ پیش کیا گیا تھا نا، اس میں ایک دفعہ ہم نے ایک ورک شاپ کی تھی، اس میں بڑے ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس میں سائنسدانوں نے کتنی دھاندلیاں کی. اس میں بھی باقاعدہ مناظرے ہوئے ان کے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. جھوٹے جو ڈھانچے ہوتے ہیں وہ نکالے گئے، ادھر کا ڈھانچہ جوڑ کے ادھر کے ڈھانچہ جوڑ کے ایک انسان بنایا گیا جو بندر اور انسان کے بیچ کا نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جیسے سائنسدانوں میں، سیاست دانوں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. مولاناؤں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو شوہروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی. بیویوں میں 2 نمبر بھی اور 1 نمبر بھی. اماموں میں 2 نمبر بھی اور 1 نمبر بھی. تو یہ کیا سائنسدان ایسا طبقہ ہے جس میں سارے 1 نمبر ہوں گے؟ کہ شیطان سائنسدانوں پہ نہیں آ سکتا کیا؟ یا اللہ میاں نے شیطان کو کہا ہے کہ بھائی تو ہر ایک کو گمراہ کرے گا سوائے سائنسدانوں کے. جب شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ
تو مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے اوپر نیچے چاروں طرف سے انسانوں پہ اٹیک کروں گا. تو اللہ نے مہلت دی کہ نہیں دی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے مہلت دے دی، ہر طرح کے انسان پہ تو اٹیک کر سکتا ہے. تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا WHO کے جو سائنٹسٹ ہوں گے ان پہ اٹیک کرنے کی تجھے اجازت، ڈاکٹرز پہ اٹیک کرنے کی تجھے اجازت نہیں. امریکہ کے جو سائنسدان ہیں ان پہ اٹیک کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے. بھائی 2 نمبر ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس لیے فطرت سے کبھی بغاوت مت کرو، فطرت سے، نیچر سے کبھی بغاوت مت کرو. انبیاء کی جو زندگی ہے وہ نیچر کے سب سے زیادہ قریب. تو ہمیں نہیں ملتا کسی پیغمبر نے اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز کا استعمال کیا ہو کہ ایک دم. کبھی سنا معاذ اللہ کسی پیغمبر نے چائے پی پھر وہی کافی لی؟ انبیاء کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ غم ہے اسے دور کرنے کے لیے صبر، توکل. تھکاوٹ ہے تو نیند. ہم اصحاب کہف کا واقعہ دیکھتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے تو لیٹ گئے، آرام کیا. اسی نیند کے دوران وہ مچھلی نکل کے پانی میں چلی گئی. جب آنکھ کھلی تو ناشتے کا کہا کہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. ہم بہت تھک گئے ہیں بھائی، ہمارا کھانا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کھانا تو ہم جب جہاں ٹھہرے تھے نا پہلے، یعنی جہاں ٹھہرے تھے وہاں مچھلی نکل کے چلی گئی تھی، اس کے آگے چلے گئے. تو انبیاء میں ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے رات کو، صحابہ آرام کرتے تھے. صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا سٹا لگائے بغیر. سمجھ رہے ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا کڑک دودھ پتی پیے بغیر. کافی بولتے کیوں نہیں؟ پیے بغیر. اور بڑے بڑے سائنٹسٹ نے کافی کے بغیر ہی بڑی بڑی تحقیقات کر لی جو تھی نہیں اس وقت. کہتے ہیں یہ کافی بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے. ڈنگ کی چیز ایجاد کر کے چلے جاتے ہیں، اچھا ہوتا. تو فائدے ہوں گے کچھ، لیکن وہ فائدے آپ کو دوسری چیزوں میں بھی مل جائیں گے، تو وہاں سے لے لو وہ فائدے. تو خیر پی لو، میں منع نہیں کر رہا میرے بھائی، میں بھی پی لیتا ہوں تو اتنے فضائل. لیکن یہ نہ کہا کرو اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے فضائل کچھ بھی نہیں ہے. چھٹا لگاؤ انجوائے کرو بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کمپنیوں کی مشہوریوں کے لیے بہت کچھ اوٹ پٹانگ کیا جاتا ہے. ہم ایک ورکشاپ کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ پرانے اخباروں کی کٹنگ رکھی ہوئی ہے، تصویریں، جس میں ڈاکٹر لوگ سگریٹ کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ سگریٹ پینے سے کتنی قسم کے انفیکشن دور ہوتے ہیں، تھروٹ انفیکشن میں فائدہ پہنچاتی ہے. سب کو سٹے پہ لگا دیا، سب پی رہے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ سگریٹ کمپنیوں کا فائدہ تھا. ایک دفعہ BBC میں رپورٹ آئی چائے کی فضیلت پر، ایک ڈاکٹر نے کہا چائے یہ کرتی ہے، چائے وہ کرتی ہے. جب اس ڈاکٹر کی ڈیپ میں جا کے تحقیقات کی گئیں، میں نہیں کہہ رہا BBC نے جان کر یہ کام کیا ہوگا، BBC والوں کا کام ہے سائنسدانوں کی رپورٹیں لے کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دینا. تو جب اس پہ تحقیقات کی گئی ہیں، پتہ چلا اس سائنٹسٹ پہ کیس ہوا ہوا ہے کہ چائے کمپنیوں سے پیسے لے کے ان کے فضائل بیان کرتا ہے یہ.